إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نزيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم
ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. تمام طرح کی تعریف، بڑائی اور کبریائی، حمد و ثنا اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. اللہ رب العالمین کا رحم و کرم، اس کا فضل، اس کا احسان اللہ رب العالمین کے نیک اور صالح بندوں پر. محترم سامعین، اسلام ایک عالمی دین ہے. اسی لیے ایک مسلمان چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی کسی بھی گوشے اور کونے میں رہنے والا ہو، چاہے وہ گورا ہو یا کالا ہو، عربی میں جو بات کرنے والا ہو یا اردو میں، فارسی میں بات کرنے والا ہو یا سنسکرت میں، امریکہ کا رہنے والا ہو یا انگلینڈ کا رہنے والا ہو یا ہندوستان کا رہنے والا ہو یا سعودی عرب کا رہنے والا ہو، یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں. یہ ایک بہت ہی وسیع رشتہ ہے. بقیہ جو اخوت ہے، بھائی چارہ ہے، وہ محدود ہے، لیکن یہ رشتہ لامحدود ہے. بقیہ اخوت ہوتے ہیں، بھائی بھائی ہیں، بس ایک خون تک محدود ہوتے ہیں. تعلقات تجارت کے بنیاد پر ہیں، وہ بھی محدود ہوتے ہیں، اور دیگر تعلقات کے بنیاد پر جو رشتے قائم ہوتے ہیں وہ محدود ہوتے ہیں، لیکن یہ لامحدود رشتہ ہے. دنیا میں مسلمان کہیں بھی کسی بھی کونے میں رہتا ہو، لیکن سب کے سب آپس میں بھائی بھائی. اسی بات کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، لہذا جب اس اخوت میں کوئی دراڑ آئے، اس
رشتے میں کوئی کھٹاس آئے، اس رشتے میں کوئی نا اتفاقی پیدا ہو جائے، تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک مومن ہونے کے ناطے، اللہ کا سچا بندہ ہونے کے ناطے، اللہ سے ڈرنے والا ہونے کے ناطے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر کہا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، تو حقیقی مومن ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس دوری کو نزدیکی میں تبدیل کرائیں، اس اخوت میں جو دوری آ گئی ہے، کھٹاس آ گیا ہے، اس کو مٹھاس میں تبدیل کریں، ان دوریوں کو نزدیکی میں تبدیل کریں، یہ ہمارا ایمانی تقاضا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، مومنوں اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرا دیا کرو، ان کو بھائی بھائی بنانے کے لیے کوشش کرو، جدوجہد کرو، یہ رشتہ ٹوٹنے نہ پائے۔ یہ ہم میں سے ہر تیسرے کی یہ ذمہ داری ہے۔ دو میں لڑائی ہوئی، دو میں کوئی نا اتفاقی ہوئی، چاہے وہ جماعتی اعتبار ہو، چاہے افراد کے اعتبار سے ہو، چاہے ملت کے اعتبار سے ہو، تیسرے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بھائی چارہ قائم کرے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے آگے کہا اگر اللہ سے ڈرتے ہو تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اس کی بڑی اہمیت ہے، یہ رشتہ بڑا محترم ہے جو ایمان کا رشتہ ہے، اسلام کا رشتہ ہے، آپس میں جو اخوت کا رشتہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے اوپر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اس کو مظلوم بننے کے لیے دوسروں کے حوالے کر دیتا ہے۔ یعنی مسلمان نہ تو اپنے اوپر ظلم ہونے دیتا ہے، نہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے اوپر ظلم ہونے دیتا ہے۔ کوئی اس کے اوپر ظلم کرتا ہے تو وہ خاموش نہیں بیٹھتا ہے، اس کو ظلم سے بچانے کے لیے، ظالم سے نجات دلانے کے لیے تگ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ آگے کہا وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ اس کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری ضرورت پوری کرے، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی کوئی ضرورت ہے کسی طرح سے اس کو پورا کریں۔ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ، جو کسی مسلمان کو تنگ دستی میں آسانی میسر کرتا ہے، فرج اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن آپ مشکل میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ آسانی کرنے کی وجہ سے، اس کے مصیبت میں کام آنے کی وجہ سے، قیامت کے دن آپ کی بڑی مصیبتوں میں سے کوئی بڑی مصیبت اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن آدمی سب سے بھاگے گا، بیٹا، بیوی، بچے، ماں باپ، سب سے بھاگے گا۔ اس دن اللہ آپ کی مشکل کو آسان کرے۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو اپنے بھائیوں کے مشکلوں میں کھڑے ہوا کرو۔ آج میں بات یہی کر دوں ورنہ بات ذہن سے نکل جاتی ہے۔ آج اس وقت SIR کا معاملہ چل رہا ہے، اس میں ہمیں ایک دوسرے کے تعاون کی ضرورت ہے۔ کل ہمارا کوئی بھائی کسی مشکل میں اس کام کی وجہ سے پڑ جائے، یہ
ہمارے وہم و گمان میں کہیں سے نہیں ہونا چاہیے. اس لیے اس کام میں سرگرمی دکھلائیں اور اپنے بھائیوں کی مدد کریں جو نہیں جانتے اس چیز کو یا اس میں ان سے کوئی غلطی کا امکان ہے. آپ آگے بڑھ کر کے جماعتی طور پر، معاشرتی طور پر ایک دوسرے کے لیے معاون ثابت ہوں. کل اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے قیامت کی مشکل کو دور کرے گا. یہ بہت اہم بات ہے. اور اسی طرح سے آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَمَن سَتَرَ مُسْلِمٍ سَتَرَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو کسی مسلمان کے عیب کو چھپاتا ہے، اس کے کسی کمی کو جانتا ہے، لوگوں میں اعلان نہیں کرتا، اس کا لوگوں میں اس کا اعلان نہیں کرتا ہے، اس کو چھپا لیتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین اس کے عیب کو چھپائے گا. اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو چھپائے گا. غور کیجئے، کوئی کمی ہمارے اندر ہے، ہم چاہتے ہیں کہ دنیا اس کو نہ جان پائے، اور کوئی ہمارا بھائی جانتا ہے، اس سے ہم خائف ہیں کہیں یہ پردہ فاش نہ کر دے، ایک خفت کا ڈر ہوتا ہے، تو آپ کسی کے برائی پہ پردہ ڈال دیتے ہیں. اب پردہ ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعاون نہ کریں، اس کو سمجھائیں، بھائی یہ چیز ٹھیک ہے، میرے علم میں ہے، لیکن آپ نے غلط کام کیا ہے، آپ نے یہ اچھا کام نہیں کیا ہے، آپ نے لوگوں کو بھی ناراض کرنے والا کام کیا، سب سے بڑی بات اللہ کو ناراض کرنے والا کام کیا ہے. اس کو سمجھائیں. ایک محبت، ایک الفت، ایک انسیت ہونی چاہیے. کس بنیاد پر؟ اخوت کی بنیاد پر. کون سی اخوت؟ ایمانی اخوت، اسلامی اخوت کی بنیاد پر. آپ اس کو سمجھائیں، اس کے برائی کو عام نہ کریں، اس کو رسوا نہ کریں، اس کو اور سرکش نہ بنائیں برائی کو عام کر کے. تو ستر اللہ یوم القیامہ، کل قیامت کا دن ہوگا، پوری دنیا آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک موجود ہوگا. اس دن اللہ آپ کی برائیوں پر پردہ ڈالے گا. کسی کو کچھ نہیں پتا چلے گا کہ آپ نے کوئی برا کام کیا، پردہ نہیں ڈالا، اللہ معافی کر دے گا. جی تو اگر اس بڑی خفت سے بچنا چاہتے ہیں تو لوگوں کی عزت کی پرواہ کرو، اپنے مسلمان بھائیوں کی عزت کی پرواہ کرو. تو اسلامی اخوت کتنا اہم ترین چیز ہے. بخاری وغیرہ کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، تم سب اللہ کے بندے بن کر کے آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو اس کے اوپر ظلم کرتا ہے، نہ ہی اس کو مظلوم بنا کے تنہا چھوڑ دیتا ہے، نہ ہی اس کو حقیر سمجھتا ہے، کمتر سمجھتا ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوى ها هنا ويشير الى صدره 3 مرات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تقوی یہاں پہ ہے، آپ نے اپنے سینے کی طرف 3 مرتبہ اشارہ کیا. ظاہری طور پہ ٹوپی لگا لیا ہے، کرتا پائجامہ پہن لیا ہے، داڑھی رکھ لی ہے، یہ تقوی نہیں ہے. تقوی کا معاملہ دل سے ہے. دل میں آپ اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں، دل میں آپ اپنے مومن بھائی کے تعلق سے کتنا احترام رکھتے ہیں، دل میں آپ ایک دوسرے کی عزت اور توقیر کا کتنا لحاظ رکھتے ہیں، یہ دراصل حقیقت ہے. ظاہری اعتبار سے، ظاہری طور پہ آپ نے بہت اچھی گفتگو کر دی، بہت میٹھی میٹھی باتیں کر لی، آپ کا حلیہ بڑا شریفانہ لگ رہا ہے، یہ تقوی نہیں ہے. التقوی ها هنا يشير الى صدره 3 مرات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اشارہ کر کے فرمایا. اس کے بعد کہا کہ کسی بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. ارے میری پوزیشن الگ ہے، یہ کہاں، یہ میرے پاس کیسے بیٹھ سکتا ہے، یہ میری دعوت میں کیسے شرکت. دعوتوں کا دور چل رہا ہے. اکثر کیا ہوتا ہے، جو بیچارے مفلوق الحال ہیں، غریب ہیں، لاچار ہیں، نادار، ان کو آدمی بھول جاتا ہے.
یاد کن کو کرتا ہے؟ لسٹ دیکھی جاتی، کس نے مجھے کتنا ویوہار دیا تھا، کس کے کتنے ہمارے امداد آئے تھے، کس کا کتنا تعاون رہا تھا، کس نے ایک فرد کی دعوت دی تھی، کس نے فیملی کی دعوت دی. یہ معیار ہے ہمارا، یہ معیار ہے. کہاں اسلامی اخوت ہے؟ کہاں ہے؟ ہم اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھنا چاہیے. تو کہا بِحَسَبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمِ. ایک آدمی کے لیے برا ہونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو کمتر سمجھے، حقیر سمجھے، چھوٹا سمجھے. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام. تمام مسلمانوں کے دوسرے مسلمانوں پر حرام ہے. کیا؟ اس کا مال، اس کی عزت، اس کی آبرو. یہ ہم اگر اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں، ایک دوسرے مسلمان کے جان کو ناحق قتل کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کے مال کو جو ہے ناحق ہم ہڑپ لیتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت و آبرو کی پرواہ نہیں کرتے، اس کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں. یہ ہم حرام کام کر رہے ہیں، ناجائز کام کرتے ہیں. دمہ و مالہ و عرضہ، یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے کے نزدیک محترم ہونا چاہیے. ایک مسلمان کو دوسرے مال کی بھی حفاظت کرنی چاہیے، وہ نہیں بھی موجود ہے اس کو نقصان نہیں ہونے دینا چاہیے. ایک دوسرے کے جان کا احترام کرنا چاہیے، اس کو ناحق قتل نہیں کرنا چاہیے، اور ایک دوسرے کی عزت کو بھی نیلام نہیں کرنا چاہیے. یہ اسلامی اخوت کا تقاضا ہے. بات بہت لمبی ہو جائے گی. یہ جو اسلامی اخوت ہے، بھائی چارہ ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہم سب کے اوپر ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر ہم اس چیز کو نہیں سمجھتے ہیں تو اللہ کی ایک عظیم نعمت کو ہم ٹھکرا رہے ہیں، اس کا انکار کر رہے ہیں. اللہ نے قرآن مجید کے اندر کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں ٹولیوں میں نہ بٹ جاؤ، فرقوں میں نہ بٹ جاؤ، گروہوں میں نہ بٹ جاؤ، پارٹی بندی نہ کرو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِخْوَانًا. اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ اس نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا ہے. اس سے پہلے کیا تھا؟ برسہ برس لڑائیاں چلتی تھیں، خاندانی اعتبار سے، قبیلے کے اعتبار سے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوتے تھے. اللہ نے اسلام دے کر کے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے ہمارے آپ کے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ایمان کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر، کتاب و سنت کے نام پر ہم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. اس کا ہمیں احترام کرنا چاہیے، اس کا ہمیں پاس رکھنا چاہیے، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ذرا ذرا سی باتوں پر لمبی لمبی جنگیں اور لڑائیاں چلتی تھیں. اللہ تعالیٰ نے تم سب کے دل میں الفت پیدا کر دی. الفت کس بیس پہ؟ قرآن کے بیس پہ، حدیث کے بیس پہ، محمد اللہ کے بیس پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیس پہ. ہم اس عظیم نعمت کو کیوں بھلائے بیٹھے ہیں؟ اس عظیم نعمت کو کیوں بھلائے بیٹھے ہیں؟ یہ ہماری بہت بڑی بدنصیبی ہے. انداز بیاں گرچہ کوئی شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے کسی دل میں میری بات. یہ موضوع میں نے جان بوجھ کے اور فہم و بصیرت کی بنیاد پر چنا ہے، اور دور حاضر کا یہ بہت سلگتا ہوا موضوع ہے. آج مسلمان کہ ناکامی کی بہت سارے وجوہات ہیں، ان میں سے ایک اہم وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے اسلامی اخوت کو تار تار کر دیا ہے. ایمانی رشتے کو ہم نے پس پشت میں ڈال دیا ہے.
آج ہمارے مفاد اوپر ہو گئے ہیں اور ایمانی رشتہ نیچے چلا گیا ہے، اس کو اوپر لانے کی ضرورت ہے، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ شاعر نے کہا ہے کہ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ ہم تعداد میں بہت سارے ہیں لیکن بکھرے ہوئے ہیں، جیسے ستارے بکھرے ہوتے ہیں۔ سورج کیا ہے؟ یہ تمام ستاروں کا مجموعہ ہے، پوری دنیا کو روشن کر دیتا ہے۔ ستارے بہت سارے ہیں لیکن ان سے کوئی روشنی نہیں ہوتی ہے، وہ مان پڑ جاتے ہیں۔ تو ہم بھی اپنے اتحاد کو، ایمانی اخوت کو اور اسلامی رشتے کو بھول کر کے، اس کو پس پشت ڈال کر کے ہم ستاروں کے مانند ہو گئے۔ ہماری حیثیت سورج کی ہے، اس سورج کی حیثیت لانا چاہتے ہیں تو اسلامی اخوت کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا۔ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آپس میں ایک جسم کے مانند ہے۔ اسلام نے ہم سب کو ایک جسم کے مانند قرار دیا ہے۔ المومن للمومن کالبنیان، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے، ایک بنیاد کی طرح ہے۔ یشد بعضہ بعضا، جس کی ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو تقویت پہنچاتی ہے۔ اور دوسرے الفاظ میں ہے المومن للمومن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، اور ایک دوسری روایت میں کالجسدی کا لفظ آیا ہے کہ ایک جسم کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے۔ آپ کی انگلی میں کوئی تکلیف ہوئی، پورا بدن اس تکلیف کو جھیلتا اور محسوس کرتا ہے۔ کیا ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے یہ درد ہم رکھتے ہیں؟ یہ درد ہم رکھتے ہیں؟ نہیں رکھتے ہیں تو ٹٹولو اپنے ایمان کو کہ کہاں ہو، اپنے ایمان اور اسلام کا جائزہ لو۔ یہ ہماری بات نہیں ہے، یہ کسی فرد کی بات نہیں ہے، یہ اللہ اور رسول اللہ کی بات ہے۔ اس لیے ایمانی اخوت، اسلامی اخوت، ایمانی رشتے کا پاس لحاظ انتہائی ضروری ہے۔ اگر اس کا ہم نے لحاظ نہیں کیا ہم بہت پیچھے چلے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رشتہ ایک جسم کے مانند ہے، جب جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے پورا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس بخار کی وجہ سے تڑپتا اور رات بھر جاگتا ہے۔ آج ہماری تکلیف چاہے فلسطین کی ہو، ہماری تکلیف چاہے دنیا کی کسی کونے کی ہو، یا ہمارے اپنے ملکی پیمانے پر، یہ درد ہمارے دلوں میں ہے۔ اگر ہے تو اس کا مداوع کرنے کی کوشش کرو۔ کچھ نہیں کر سکتے ہو، کم سے کم اللہ کے لیے آگے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دو کہ اللہ ہمارے ان بھائیوں کی مشکلوں کو آسان کر دے۔ ایک تڑپ، ایک درد، ایک چبھن ہمارے دل میں ہونی چاہیے کہ ہمارا مسلمان بھائی، پتہ ہے نا کہ اس اخوت کی بنیاد پر دنیا میں کہیں بھی رہنے والا مسلمان ہمارا بھائی ہے، چاہے وہ گورا ہو، چاہے کالا ہو، چاہے عربی ہو، چاہے عجمی ہو، کوئی بھی ہو، سارے مسلمان، انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ اخوت ہمیں اس بات پہ ابھارتی ہے، اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے درد کو محسوس کریں، ایک دوسرے کی تکلیف کو محسوس کریں، اور اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے پوری جدوجہد کریں، کوشش کریں۔ یہ اسلامی اخوت کی جو اہمیت ہے اس کے تعلق سے چند باتیں تھیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اس اخوت کا تقاضا کیا ہے۔ اگر ہم حقیقی معنوں میں مومن ہیں، مسلمان ہیں، اپنے آپ کو کتاب اللہ سنت رسول اللہ کا متبع اور پیروکار سمجھتے ہیں، تو اس رشتے کا یہ تقاضا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا،
وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ افشوا السلام بینکم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ، اور مومن بھی اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. اور کیا میں وہ چیز تم کو نہ بتلا دوں کہ اس کو کرو اور آپس میں محبت ہو جائے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے. کہا افشوا السلام بینکم، سلام کو اپنے درمیان عام کر دو. کسی بھی مومن کو دیکھو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ایک زینہ ہے، زینہ. سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے. جب محبت ہوتا ہے ایمان راسخ ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، ایمان میں مضبوطی آتی ہے، جنت کا راستہ طے ہوتا ہے. جنت تک پہنچنا چاہتے ہیں تو اس زینے کو اختیار کر لو. اس سیڑھی پہ، اس پائدان پہ چلتے چلو، جنت تک پہنچ جاؤ گے. یہ رہنمائی کون کر رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ مومنوں اس وقت تک تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ تم مومن نہ بن جاؤ، اور مومن بھی اس وقت تک مکمل طور پہ نہیں بن سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. اور محبت بھی تمہارے دلوں میں کب قائم ہوگی؟ جب ایک دوسرے کے تئیں الفت ہو، محبت ہو، دل میں درد ہو. ایک دوسرے سے جب بھی ملو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہنے کو تو ایک جملہ ہے، کہنے کو تو ایک جملہ ہے، لیکن یہ جملہ نہیں، یہ دل سے دل کو ملانے کا ایک ذریعہ ہے. نفرتوں اور کینہ اور عداوت کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ ہے، بغض و عناد کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ ہے، ایمان کو مضبوط کرنے کا، آپس میں محبت کرنے کا ایک ذریعہ ہے، جنت تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے. حدیث پھر سے سنیں، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم. تم مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ مومن نہ بن جاؤ. مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو. اور محبت پیدا کیسے ہوگی؟ السلام علیکم ذریعہ سے. جب آپ سلام کہتے ہیں نا، ایک دعا ہوتی ہے، یہ سلام ایک دعا ہے. تم سلامت رہو ہر بلا سے، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے. تو یہ دل کی آواز ہونی چاہیے. صرف رسمی طور پہ سلام کہنے سے آپ سلام کرتے ہیں، دلوں میں محبت کیوں نہیں؟ کیونکہ دل ہمارے داغدار ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ، دل کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اذا صلح صلح الجسد كله، جب یہ درست رہتا ہے پورا جسم درست رہتا ہے. واذا فسد فسد الجسد كله، جب یہ بگڑ جاتا ہے ساری مشین بگڑ جاتی ہے، پورا جسم بگڑ جاتا ہے. الا وهي القلب، اور وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے، وہ دل ہے. آج ہمارے سلام میں وہ تاثیر کیوں نہیں ہے؟ آج ہمارے کلام میں وہ تاثیر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے دلوں کے اندر کدورتیں ہیں، ہمارے دلوں کے اندر کینہ ہے، ہمارے دلوں کے اندر بیماریاں ہیں، ہمارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے خلاف حسد ہے، جلن ہے. کہاں سے یہ تاثیر پیدا ہوگی؟ بدلو اپنے آپ کو، اپنے آپ کو بدلو. دنیا کے لیے نہیں، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے. یہ بات، اس بات کا تعلق ہمارے ایمان سے ہے، اس بات کا تعلق ہماری جنت میں جانے سے ہے. اور جنت وہ انعام ہے جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ کامیابی چاہتے ہو تو اپنی نفرتوں کو محبت میں بدلو. اگر یہ نفرت محبت میں بدل جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی روایت گواہی دے رہے کہ آپ کا ایمان مضبوط ہے.
اور یہ ایمان یہ مضبوط ہو جائے نا تو یہ آج دنیا جو ہمیں آنکھیں دکھا رہی ہے ان کی یہ طاقت نہیں ہوگی کہ ہمیں آنکھیں دکھائیں. آج ہم کمزور ایمان ہی سے ہو گئے ہیں, آج ہم کمزور ایمان ہی سے ہیں. اور ایمان کو مضبوطی بخشنا چاہتے ہو تو مٹا دو دلوں کی دوریوں کو, دلوں کی نفرتوں کو ختم کر دو, بغض و اور اناد کو ختم کر دو. انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی اور آپ کامیاب ہوں گے. دوسری چیز اخوت کا جو تقاضا ہے, ہم اپنے لیے بھی وہی پسند کریں جو ہم اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. ٹٹولو اپنے آپ کو, اپنے گریبان کے اندر جھانکو, ہمیں کیا پسند ہے؟ ہم صحت مند رہیں, ہمارے اوپر کوئی مصیبت نہ آئے, ہمیں کوئی برا بھلا نہ کہے, ہماری عزت کے ساتھ کوئی کھلواڑ نہ کرے, ہمارے بہن بیٹی کی عزت محفوظ رہے, ہمارا گھر سلامت رہے. سوچتے ہیں نا اپنے تعلق سے, یہ سوچ لے جاؤ اپنے مومن بھائی کے لیے, یہ سوچ اپنے مومن بھائی کے لیے پیدا کرو. جب یہ سوچ پیدا ہوگی زبان پہ لگام لگ جائے گا. کوئی بات آئی, شیطان فساد کرانا چاہتا, نہیں یار وہ تو میرا مومن بھائی ہے, ہم اس کو برا بھلا کریں, اپنے آپ کو برا بھلا کریں. اور یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ یہ ہمارے ایمان پہ حملہ آور ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی ناپسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تم میں سے کوئی شخص کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز ناپسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. یہی سوچ ہے ہماری, یہی درد ہے ہمارے اندر اپنے مومن بھائیوں کے تعلق سے جو اپنے لیے ہے. اگر ہے تو الحمدللہ الحمدللہ, اور نہیں ہے حالات بتاتے ہیں کہ بہت بگڑ چکا ہے, ہمارا ایمان بہت کمزور ہو چکا ہے. آج ہر چیز کے لیے ہمارے لیے رکاوٹیں کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے اپنے ایمان کا سودا کر ڈالا ہے, اپنے دلوں کو دار کر ڈالا ہے, اپنے مومن بھائی کے تعلق سے وہ سوچ نہیں رکھتے ہیں جو اپنے تعلق سے سوچ رکھتے ہیں. یہ اخوت کا تقاضا ہے, بھائی چارے کا تقاضا ہے, آپس میں دینی اور ملتی بھائی ہونے اور برادری کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اپنے مومن بھائی کے لیے وہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. تو 3 منٹ اور ہے تو ایک تقاضا اور بیان کر دیں. ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا اور صبر کی تلقین کرنا, یہ بھی ایمانی تقاضا ہے. آپس میں بھائی بھائی ہونے کا تقاضا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو حق کی وصیت کریں. کوئی ہمارا بھائی شرک کر رہا ہے, یہ مومن ہونے کے ناطے, مسلمان ہونے کے ناطے یہ ہمارا تقاضا ہے کہ ہم اس کو شرک سے روکیں, لیکن اس کی عزت پہ حملہ کر کے نہیں, اس کو بے عزت کر کے نہیں, اور اس کو رسوا کر کے نہیں, بڑے پیار سے, بڑے احترام سے, بڑے ادب سے. ہر چیز کے لیے نمونہ ہمارے پاس موجود ہے نا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ جو کام جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کے سارے پریکٹیکل موجود ہیں. مسلک سنت پہ ہے سالک, چلا جا بے دھڑک, جنت الفردوس تک سیدھی گئی ہے یہ سڑک. کوئی بھی چیز آپ کو کرنی ہے دیکھیے کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے. آمنہ کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی تصویر کے ذریعے سے ہمیں کیا تصویر دکھلائی ہے. تو حق کی وصیت کرنا. ہمارا کوئی بھائی بے نمازی ہے, اس کو رسوا نہ کرنا, ارے تم جہنمی ہو, نماز نہیں پڑھتے, ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا. نہیں, یہ جملہ آپ کی تبلیغ کے لیے بہت بڑی رکاوٹ, شیطان کے لیے بہت بڑا موقع
اور اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والا کلام ہے۔ اس کو پیار سے سمجھائیں کہ میرے بھائی، اللہ نے نماز 5 وقت کی فرض کر دی ہے، یہ وقت اللہ نے آپ کو دیا ہے، زمین اللہ نے بنائی، آسمان اللہ نے بنائے، آپ کو اللہ نے بنایا، آپ اللہ کا دیا ہوا کھا رہے ہیں، جی رہے ہیں، اور کتنی بڑی اس کی ناشکری کر رہے ہیں۔ پیار کے انداز میں لب و لہجہ آپ کا درد والا ہونا چاہیے، اسلامی اخوت والا ہونا چاہیے، کرتے رہیں، آج نہیں کل اللہ کی ذات سے امید رکھیں کہ وہ انشاءاللہ سدھرے گا۔ لیکن آپ کسی کی عزت پہ حملہ کریں گے اور آپ کی زبان کڑوی ہوگی تو آپ کی بات ماننے کے بجائے وہ الٹا آپ کا مخالف بن جائے گا۔ تو اپنے زبان کے اندر نرمی لائیں، یہ بھی ایک اخوت کا تقاضا انشاءاللہ وہ بھی فہرست میں شامل ہے۔ تو ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا، نماز پڑھنا حق ہے، توحید حق ہے، کوئی کسی کے ساتھ ناجائز ظلم کر رہا ہے اس سے روکنا حق ہے۔ اور دوسرا پہلو، اب دنیا سجن المومن و جنت الکافر ہے، یہ دنیا ایک مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ ایک قیدی کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ جو ملا کھایا اور جو نہیں ملا اس پہ صبر کیا۔ دنیا میں اللہ مصیبتیں دیتا ہے، پریشانیاں دیتا ہے، ایک دوسرے کے سر پہ ہاتھ رکھیں۔ بیمار ہے تو آپ گھبرائیے نہیں، اللہ نے چاہا آپ کو شفا ملے گی۔ قرض دار ہے، آپ گھبرائیے نہیں، اللہ نے چاہا آپ کا قرض ادا ہو جائے۔ دعا کریں، جو بھی ہو سکتا ہے اس کا تعاون کریں۔ کسی بھی پریشانی میں وہ مبتلا ہے، ارے میرے بھائی آپ جائیں اس کے پاس، اس کے درد کا مداوا کریں، اس کو تسلی دیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کی تلقین کرنا۔ کسی نے کسی کے اوپر ظلم کیا، برانگیختہ نہ کریں۔ ارے بھائی وہ آپ کا بھائی ہے، اس سے غلطی ہو گئی، آپ صبر کریں، اللہ نے چاہا معاملہ بہتر ہوگا۔ تو بات بنانے کی کوشش کی جائے، بگاڑنے کی کوشش نہ کی جائے، اور انسان کے ڈھارس کو مضبوط کیا جائے، اس کو کمزور نہ کیا جائے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے۔ وقت ختم ہو رہا ہے، یہیں سے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ رب العالمین ہم سب کو آپس میں بھائی بھائی بنا دے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان اور اسلام کو مضبوطی بخش دے۔ اللہ ایمانی اور اسلامی اخوت کے جو تقاضے ہیں، اللہ ان تقاضوں کو ہم سب کو پورا کرنے والا بنا دے۔ ایک انسان ہونے کے ناطے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم سے غلطی نہیں ہوتی ہے، غلطی سب سے ہوتی ہے۔ غلطی پہ جمے رہنا یہ شیطانیت ہے۔ غلطی سے توبہ کر لینا، غلطی سے اپنے آپ کو پاک کر لینا، غلطی کو مان لینا اور سچائی کی طرف آ جانا، یہ انسانیت ہے۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، شیطان نے بہلایا پھسلایا، جب احساس ہوا کہ ہم نے رب کی نافرمانی کی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ سے توبہ کیا۔ تو غلطی سب سے ہو سکتی، لیکن غلطی پر جمنا نہیں چاہیے، غلطی کو فوراً چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے جو بھی جانے میں انجانے میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے پہلی چیز احساس دے دے، کیونکہ آج احساس ختم ہو گیا ہے کہ ہم غلطی کر بھی رہے ہیں۔ آدمی اپنی کی غلطی کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو اللہ وہ احساس ہمارے دلوں کے اندر پیدا کر دے کہ ہم گناہ کو غلطی سمجھیں، تسلیم کریں، اور پھر اس سے سچی توبہ کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کر دے۔ اللہ ہمیں سے جو مریض ہیں یا ہمارے جو بھی متعلقین مریض اور بیمار ہیں، اللہ ان کو مرض سے شفاء کلی نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمان بھائی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، کسی بھی طرح کی پریشانی میں ہوں، اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کر دے، آمین یا رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأعظم وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون